اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت۔ ناظرین کرام، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ نکاح کے مسائل کے حوالے سے چل رہا ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں بہت بنیادی سوالات، نکاح کی اہمیت اور نکاح کا حکم، نکاح کے انتخاب کے معاملات ہیں کہ بھائی رشتے کا انتخاب کس طرح ہو، بیٹا جب منتخب کر رہے ہیں یعنی شوہر منتخب کر رہے ہیں تو اس میں کیا خصوصیات ہوں، جب بیوی کا انتخاب کیا جا رہا ہے تو وہ کن خصوصیات کے حامل ہوں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر رشتے کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں، کس حد تک اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، مفتی صاحب نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے۔ اور آج ہم اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیگر سوالات کو شامل کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب۔ قبلہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اجازت ہے دیگر سوالات شامل کیے جائیں؟ جی ضرور۔ اچھا، رشتہ دیکھنا کیسا، اس پر آپ نے آخر میں کلام فرمایا تھا۔ مزید آگے کا سفر کرتے ہیں۔ اجازت لینا یا اس کی رضامندی لے لینا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یعنی اس حوالے سے کتنا ضروری ہے اور کس انداز سے اجازت لینا چاہیے، اور اگر اجازت نہیں لیتے اور پھر رشتہ کر دیتے ہیں کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور مسئلہ نہیں، اور میں نے کہہ دیا میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میں نے کہہ دیا، اس طرح کی جو سچویشنز بھی آتی ہیں، تو اجازت لینا رشتے سے پہلے، رضامندی لینا، یہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی قبلہ حافظ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے نکاح کے حوالے سے کہ لڑکی کی اجازت لینا یا لڑکے کی اجازت لینا، جس بچے یا بچی کا نکاح ہو رہا ہے اس کی اجازت لینا کتنا ضروری ہے، تو یہ ضروری اس بنا پر ہے کہ زندگی جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی دونوں نے بسر کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین اپنے بچے یا بچی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی رضامندی اور ان کی اجازت کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ صحیح۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اس کی رضامندی معلوم کر لی جائے، اس کی اجازت لے لی جائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ راضی ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا خاموش رہنا بھی اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کر دیتی ہے، وہ ہاں کر دیتی ہے یا وہ اس پر خوش ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک واضح رضامندی آ گئی، واضح اجازت نامہ مل گیا آپ کو۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنی طبعی فطرت کے بنا پر وہ خاموش رہتی ہے، صحیح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا خاموش رہنا بھی اس کی اجازت ہے، بالکل اس صحیح، کی رضامندی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ، تو لہذا ہم نے جو ہے اس بچی کا یا اس بچے کا نکاح ادھر ہی کرنا ہے، اور اس بنا پر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی بنا پر وہی بچہ اور بچی سال بعد 2 سال بعد لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی جب صورتحال بن جاتی ہے، پھر والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر ہم اس وقت ان کی مان لیتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ واہ واہ۔ تو اگر پہلے ہی اس چیز کا خیال رکھ لیا جائے اور پھر اس چیز کو دیکھنا کہ اگر آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے تو پھر اس کی خوشی کا بھی خیال رکھا جائے، سبحان اللہ، سبحان پھر اس کی اجازت کا بھی خیال رکھا جائے۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس پر ظلم کریں، صحیح، آپ اس کے ساتھ زور زبردستی کریں، چونکہ نکاح کرنا ایک دینی معاملہ ہے، اور لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، واہ واہ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دین تو اپنے آپ کو قبول کروانے میں زبردستی کی اجازت نہیں دیتا، تو نکاح میں کیسے زبردستی کی اجازت دے دے اللہ گا؟ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم نے چچا کو زبان دی ہوئی ہے، ہم نے ماموں کو زبان دی ہوئی ہے، ہم نے فلاں رشتہ دار کو زبان دے دی، اب تم ہماری ناک نہ کٹوانا۔ ہاں، بچے اور بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنے ولی، اپنے سرپرست کی رضامندی کو پیش نظر رکھیں، بہت اچھے، ان کی پسند کو ترجیح دیں۔ سبحان اللہ، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے ان کی پسند کو ترجیح دیں۔ صحیح۔ لیکن اگر یہاں بچہ اور بچی ناخوش ہیں، وہ راضی نہیں ہیں، تو پھر ان پر اپنی مرضی اور اپنی
جو چوائس ہے اس کو مسلط نہ کیا جائے ان پر. یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کا اگر دوسرا فیس اگر دیکھا جائے حضرت کے بعض اوقات یہ بچے اور بچی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے اور واقعی فیصلے وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں صرف چمک، ظاہری چمک دیکھ کر یا کچھ ایسے معاملات دیکھ کر، جیسے آج کل شوق ہوتا ہے نا کہ بھئی بیوی ماڈرن ہو اور اس طرح کی چیزیں. جی جی جی. تو پھر والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ رشتہ مناسب نہیں ہے میرے بیٹے کے لیے، یا بیٹی کا کر رہے ہیں تو بیٹی کے لیے. تو اس وجہ سے بھی والدین چاہتے ہیں کہ نہیں یار ہم جس جگہ کر رہے ہیں ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو بچے بھی اس بات کو سمجھیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کا جو تجربہ ہے، انہوں نے جو زندگی بسر کی ہے اور انہوں نے جو مختلف رشتوں ناتوں کو دیکھا ہے جی، اور جس رستے سے وہ گزر کر آئے ہیں، یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی ناداں ہے، اس کو تو ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. جو تجربہ وہ رکھتے ہیں اس میدان کے اندر، وہ یہ بچہ بچی نہیں رکھ رہے. تو یقیناً یہ بچے اور بچی کے حق میں مفید ہوگا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مرضی کو ترجیح دیں، ان کی پسند کو ترجیح دیں. اور یہاں پر یہ میں جملہ کہنا بھی مناسب سمجھوں گا، یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب اولاد اور والدین ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو. کیونکہ یہ چیزیں کہ والدین بچے سے نہیں پوچھ رہے اور بچے جو ہیں وہ والدین کی مرضی کا لحاظ نہیں رکھ رہے، یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب والد اور اولاد، والدین اور اولاد کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. صحیح. حقوق و فرائض کی کوتاہی ہو رہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ اولاد کو نہیں پتا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اور والدین کو نہیں پتا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. جب یہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے بالکل واضح ہو جائے گی اور مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ والدین جو ہے وہ زبردستی کریں یا اولاد کو انکار کرنا پڑے. واہ 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 واہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ توازن ضروری ہے، اور بالکل ایسا نہ ہو کہ بندہ والدین کی بات کو بھی رد کرتا رہے اور اس کا اپنا فیصلہ بھی درست نہ ہو. تو کچھ سمجھنے کا ہوتا ہے، کچھ سمجھانے کا ہوتا ہے، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ سے. اور بالخصوص مفتی صاحب نے جیسا کہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی پھر اس فیصلے کو کیا جائے نا، تو اس میں بڑی برکات بھی ہوتی ہیں اور بڑے سکون بھی ہوتا ہے. آپ کو دلی طور پر آپ کو لگے گا کہ یار وہ رشتہ کہ جن سے ہم آئے ہیں، یعنی ہمارے والدین تو ہماری اصل ہے نا، اور پھر ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں والدین راضی ہی نہیں ہیں، تو پھر اس فیصلے کا اور اس عمل کا پھر کیا آپ کو مزہ آئے گا. تو ناظرین کرام اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی سوال میں نے کیا اجازت یا رضامندی لینا کتنا ضروری ہے، تو اس میں وہ ظاہر بات ہے کہ ایجاب و قبول کے بغیر تو رشتہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایجاب و قبول تو وہ ہو ہی رہا ہے، پر زبردستی ہو رہا ہے یا رضامندی سے ہو رہا ہے، ہم نے اس پر کلام کیا ہے. میں نے کہا یہ بھی کلیئر کر دیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار ایجاب و قبول کے بغیر تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اجازت پر ایسی بات ہم مختلف زاویے سے بات کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. حضرت مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کا نکاح، اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ نکاح کے لیے بچی کا بالغ ہونا اور بچے کا بالغ ہونا، نکاح کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کا جو نکاح ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی از خود وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتے. تو جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر تو وہ اپنے نکاح کے خود ذمہ دار ہو سکتے ہیں. وہ خود اپنا نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہے، ابھی نابالغ ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنا خود نکاح کریں. صحیح. اب وہ جو نکاح کرنا ہے یہ ان کے ولی، جو اس کا ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ ان کا نکاح کر سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی بچوں کو اختیار ہے، بچے جو کر لیں گے بس ٹھیک ہے جی. میرے بچے کو، چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہیں بچیوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بچے کو اگر یہ پسند ہے تو بس ٹھیک ہے، اس نے خود پسند کر لیا تھا تو اب اس کا نکاح ہو گیا. یا بچے نے ویسے کہہ دیا کہ جی میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے تو اس بنا پر یہ نکاح ہو گیا. حدیث مبارکہ میں جس حدیث میں نکاح کی ترغیب دی گئی اس میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بڑے اہم الفاظ ہیں، اور بلوغت کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بالغ ہونا جو ہے یہ نکاح کے لیے ہے. کہ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتے ہو وہ نکاح کریں. صحیح. یہ آپ علیہ السلام کا خطاب بچوں سے نہ تھا، نوجوانوں سے تھا. صحیح. اور دوسری بات، اسی حدیث میں جو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، یہ تمہاری نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرتا ہے، کہ اس سے تمہاری نگاہ بھی قابو میں رہے گی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے یہ بالغ کے لیے ہے، کہ بالغ ہو، مرد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ بالغ ہوں. اگر وہ نابالغ ہیں
تو ان کا نکاح اگر وہ کرتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ان کا نکاح نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر ولی ان کا نکاح کر دے تو وہ پھر ولی قائم مقام ہوگا، ان کا نکاح جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا. صاحب مزید آگے کا سفر کرتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ ولی کے بغیر نکاح کی احادیث میں مذمت آئی ہے. صحیح. شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی کہ ولی کے بغیر نکاح کیا جائے. ہمارے ہاں اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. یہ جو کورٹ میرج ہے اور یہ جو پسند کی شادی کا مسئلہ ہے کہ والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، کوئی چچا تایا نہیں ہے، کوئی اور اعزا اقربا میں سے کوئی شامل نہیں ہو رہا. اب ولی میں جو سب سے زیادہ حق ہے وہ ہے باپ کا، صحیح، پھر دادے کا، پھر الاقرب فالاقرب، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے. صحیح. اب حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کر لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے زانیہ عورت ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح کیا جا رہا ہے. اچھا اب اس میں ولی کے بغیر نکاح اگر کوئی کر لیتا ہے تو کیا وہ نکاح شرعاً نافذ العمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی یہ سوال ہے. تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ اگر وہ کفر میں ہو. صحیح. کیونکہ بچہ اور بچی وہ نادانی بھی کر سکتے ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں کہ کم سمجھی کی بنا پر وہ خود سے از خود انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں تھیں جو نہیں دیکھی پرکھی اور جذباتی فیصلہ کر لیا انہوں نے اور کورٹ میرج کر لی، یا خود سے ولی کے بغیر وہ نکاح کر لیا کہ جی کسی کو پتہ نہ چلے، اور لہذا کہیں سے بھی دو گواہ کیے اور شرع ایک حدود و قیود جو ہیں وہ ان کو مکمل کیا اور نکاح کر لیا. اب شریعت اس میں یہ کہتی ہے اگر وہ نکاح کفر میں ہوا ہے تو پھر وہ نکاح ٹھیک ہے، اور اگر ولی اس پر راضی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غیر کفر میں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا. پھر ان احادیث کا اطلاق یہاں پر ہم کریں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب اگر کفر میں وہ ہے اور پھر بھی ولی راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ احادیث تو اس پر نہیں آئیں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، پھر نہیں. حضرت بڑا ہی اہم سوال، ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ اس سوال کو پوچھنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا شرعی رہنمائی ہو جائے پسند کی شادی کے حوالے سے. جی پسند کی شادی میں سمجھتا ہوں شادی دو قسم کی ہوتی ہے. جی. ایک ایک وہ شادی ہوتی ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ شادی ہوتی ہے جو بچہ اور بچی خود سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ پسند کی شادی یہ دوسری قسم کی شادی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ خواہش رکھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں سے شادی کروں، ہر بچی خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں سے شادی کروں. پسند کی شادی کی شریعت مخالفت نہیں کرتی، شریعت جو ہے وہ حمایت بھی نہیں کرتی. یعنی دونوں چیزیں ہیں. ایک ہے کہ اگر ہمیں شریعت کی حمایت حاصل ہو جائے تو پھر تو ہم اسی کو ترجیح دیں، اور ایک ہے کہ شریعت میں صرف اتنا ہے کہ اجازت لی جائے، رضامندی لی جائے. لیکن یہ جو پسند کی شادی ہے تو اس میں بھی اسی چیز کو خیال رکھا جائے گا کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی از خود پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو یہ پسند ہے رشتہ یا نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کفر میں ہے یا غیر کفر میں ہے. اچھا یہ دیکھنا پڑے گا. یعنی وہی کم سمجھی میں، کم علمی میں، نادانی میں. کیونکہ اب عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ممکن ہے، قریب ہے کہ ایک چیز جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو پسند کی شادی کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس سے پہلے استخارہ کر لیا جائے. صحیح. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھایا جاتا، اسی طرح سے ہمیں استخارے کی تلقین کی جاتی. تو استخارہ کر لینا اور بڑوں سے مشورہ کر لینا، ان کی رائے کو شامل کر لینا، یہ یقیناً اس میں برکت کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آسان کر دیں کہ کفر سے کیا مراد ہے تاکہ ان کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے. جی کفر سے مراد، کفر کا جو اطلاق ہے یہ مختلف مسائل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کفر سے مراد یہ ہے ہم پلہ، ہم پلہ. ٹھیک ہے. برابری، کہ مال کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، ذات برادری کے لحاظ سے، یعنی اس میں مختلف چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا آیا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جوڑی بن گئی. ہاں 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 ہاں. تو کیا یہ جوڑی بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ صحیح ہے. کہیں ایسا نہ ہو بھی رشتہ تو کر لیا مگر بعد میں صرف ایک یہ چیز تنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جی بالکل. تو وہی کفر ہم نے پہلے دیکھنا ہے جی، تاکہ بعد میں اس قسم کا کوئی مسئلہ آپ کے اس رشتے کے بیچ میں نہ آئے
کہ نہیں یار صرف اس وجہ سے کہ میری نسب نسب کا فرق ہے، میری ساری زندگی ان سے بن نہیں سکی، میری بیوی سے یا بیوی کا ہے شوہر سے، تو یہی کفو ہم نے پہلے دیکھنا ہے۔ جی علامہ صاحب یہ بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں، اور پھر فون پر جو نکاح کا سلسلہ آج کل اس کو بھی رائج کافی کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا شریعت رہنمائی کرتی ہے؟ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ صحیح، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ صحیح، آزاد عاقل بالغ مسلمان موقع پر موجود ہوں، سننے والے ہوں، یا ان کو پتہ ہو کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہو، تو ان کا موجود ہونا یہ نکاح کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے۔ صحیح، یہ جو ہے کہ ہم خود سے نکاح کر لیتے ہیں، یا میں تمہیں قبول کر لیتا ہوں تم مجھے قبول کر لو، ایجاب و قبول ہم خود سے کر کے بغیر کسی گواہ کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح، کسی بھی معاملے میں شریعت نے جو گواہوں کو رکھا ہے اس میں کئی حکمتیں کار فرما ہیں، واہ واہ، اور یہاں پر بھی چونکہ یہ ایک لین دین کا مسئلہ ہی ہے، تو نکاح کا جو عقد ہے یہاں پر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح یہ جائز نہیں ہے۔ اور نکاح کے لیے جن چیزوں کو لازمی قرار دیا، ایجاب و قبول اور اس کے ساتھ گواہ، یہ لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور رہی بات فون پر نکاح کی، تو فون پر نکاح کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نکاح کے لیے ایک لازمی اور ضروری چیز ہے کہ مجلس کا ایک ہونا، جس کو اتحاد مجلس سے تعبیر کیا گیا ہے، صحیح، کہ مجلس ایک ہو۔ اب مجلس ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو۔ اب فون پر جب نکاح ہوتا ہے تو اب دلہا کہیں ہے دلہن کہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ نکاح نہیں ہے۔ اس کے جواز کی جو صورت بن سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دلہا جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے، بالکل ٹھیک، اور وہ وکیل جو ہے وہ دلہا کے قائم مقام ہوگا، اور وہ وکیل وہاں ہوگا جہاں دلہن موجود ہے۔ بالکل ٹھیک، اب یہاں پر اتحاد مجلس کی جو شرط نکاح کے لیے ضروری ہے وہ پوری ہو وہ جائے جب پائی جائے گی، پوری ہو جائے گی، تو یہ فون پر نکاح بھی جائز ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، لیکن اگر اتحاد مجلس کی یہ شرط نہ پائی گئی اور یہ بھی نہ کیا گیا وکیل بنانے والا، اور اسی طرح سے فون پر ایک طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے یا ویڈیو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے اس کی آواز آ رہی ہے اور ویڈیو ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی دلہا بھی موجود ہے اور دلہن بھی موجود ہے، اگرچہ دلہا اس کا تعین بھی موجود ہے، دلہن کا تعین بھی ہے، گواہ بھی ہیں، لیکن اتحاد مجلس نہیں ہے، مجلس ایک نہیں ہے، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اتحاد مجلس والی اگر شرط پوری نہیں ہو رہی تو نکاح پہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ حضرت نکاح میں حق مہر کا تعین اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حق مہر جو ہے یہ دینا واجب ہے، اور قرآن مجید کی آیات طیبات بھی ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ جب عورتوں سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر ان کو ادا کرو۔ صحیح، اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، نفع حاصل کر رہے ہو، تو ان کو حق مہر بھی ادا کرو، ان کو ادا کرو، ان کو دو۔ نکاح جو ہے یہ ایک عقد ہے، اسی طرح سے جس طرح ایک لین دین کا عقد ہوتا ہے، تو یہاں پر مرد نے عورت سے جو نفع حاصل کرنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حق مہر بھی اس کو دو۔ بالکل ٹھیک، اور اب یہاں پر یہ جو حق مہر ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ ایک ضروری مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت لازمی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ اگر بچی کا بھائی لے لے تو ٹھیک ہے، باپ لے لے تو ٹھیک ہے، ادھر ہی مجلس نکاح میں لڑکے والوں کی طرف سے حق مہر وصول کیا اور اس کو ادھر ہی جو ہال کے اخراجات تھے یا کھانے کے اخراجات تھے ادھر ہی صرف کر دیا، اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، صحیح، اور یہ واجب ہے۔ اب مہر جو ہے یہ معجل عین کے ساتھ اجلت والا یہ بھی ہوتا ہے، اور حمزہ کے ساتھ اجل والا معجل یہ بھی ہوتا ہے۔ معجل جو اجلت والا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوری ادائیگی، فوری ادائیگی، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عند الطلب، زبردست، جیسے ہی عورت تقاضا کر رہی ہے اس کو دینا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر عورت یہ کہتی ہے تم نے تو حق مہر دیا نہیں لہذا میں اپنے قریب تمہیں نہیں آنے دوں گی،
تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی، اللہ وہ اکبر، گناہگار نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کا حق اس کو نہیں ملا جو کہ معجل تھا، صحیح، اجلت پر مبنی تھا، تو حق مہر دینا لازم ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک ہے حمزہ کے ساتھ معجل، اس کا مطلب ہے اجل سے، جس میں تاخیر ہے، کہ بعد میں دے دیا جائے گا۔ اب بعد میں جیسے ہی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس بنا پر یہ بعد میں اگر دیا جاتا ہے، نکاح فارم جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ شک شامل ہے صحیح، کہ حق مہر جو ہے وہ کون سی قسم کا ہے، آیا کہ موقع پر ادا کر دیا گیا ہے یا بعد میں کیا جائے گا، بالکل کتنا لکھا موقع پر دیا گیا اور کتنا بعد میں دیا بالکل جائے لکھا گا۔ جاتا ہے۔ تو یہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اور اس میں اگر عورت معاف کر دے اور یہ کہے کہ جی میں لیتی نہیں ہوں، تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے صحیح، کہ یہ اس کا حق ہے، واہ اور واہ، وہ اگر اس کا انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں لیتی، تو اب اس میں ولی یا کوئی اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ہم تو لیں گے، عورت اگرچہ معاف کر رہی ہے، بچی اگرچہ معاف کر رہی ہے، نہیں، یہ خالصتاً عورت کا حق ہے، وہ چاہے معاف کر دے۔ قبلہ تو پھر حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں تو یہ پورا ایک پیکج ہمارے عوام کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی حضرت، حق مہر جو ہے وہ اس میں ایک ہے کہ کم از کم شرعی حد اس کی، جی، اور جس کو ہمارے ہاں عرف میں کہا جاتا ہے جی شرعی حق مہر۔ ایک تو وہ حق مہر ہے جو ہمارے ہاں غلط تصور کیا جاتا ہے اور اس کو ہم شرعی حق مہر کا نام دیتے ہیں، جی 32 روپے، جی اتنے روپے اور اتنا اور اتنا، تو یہ شرعی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ اکبر، اس کو شرعی نہیں آپ کہہ سکتے، غیر شرعی چیز کو آپ شرعی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ غیر شرعی کو شرعی قرار دے دیں؟ لیکن شرعی حق مہر جو جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کم از کم 10 درہم، صحیح، اور 10 درہم سے مراد تقریباً بنتا ہے 2 تولے 8 ماشے چاندی۔ صحیح، اب یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اصول ہے اصول ہے، کہ کم از کم حق مہر جو ہے وہ کتنا ہوگا شرعی۔ صحیح، تو اس کے لیے اصول یہ آ گیا کہ تقریباً 2 تولے اور 8 ماشے چاندی جو ہے، اب اس کو ہر وقت کے لحاظ سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، اس کو موجودہ جو قیمت چل رہی ہوگی چاندی کی، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیا جائے کہ تقریباً 2 تولہ 8 ماشا چاندی کا آج ریٹ کتنا ہے۔ وہ جتنا ریٹ بنتا ہوگا اس کے حساب سے ہم کہیں گے کہ جی یہ کم از کم شرعی حق مہر ہے، اس سے کم دینے کی اجازت نہیں، بالکل ٹھیک، اس سے زیادہ چاہیں جتنا آپ اس سے زیادہ جتنا چاہیں باہمی آپ رضامندی کر سے۔ سکتے ہیں۔ باہمی رضامندی اس میں ضروری بالکل ٹھیک ہے، وہ باہمی رضامندی ہے، جتنا چاہیں آپ کر لیں، لیکن اس سے کم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست آپ نے کلام فرمایا، اور مسائل تو ابھی میرے پاس بہت سارے لکھے ہوئے نکاح سے متعلق، تو وہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، ٹاپک مزید کنٹینیو کریں گے آگے کے ایپیسوڈس میں، تب تک کے لیے اجازت، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔